کل نیو یارک کے اندر ایئرپورٹ پر ایک خوفناک حادثہ ہوا جس کے اندر ایک پائلٹ اور ایک کو پائلٹ یہ دونوں موقع پہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسافر تھے ان کے اندر سے 12 مسافروں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، اور باقی 76 کے قریب لوگ جو ہے نا وہ انجرڈ ہیں، ان کو ہاسپٹلائز کر دیا گیا۔ کیا ہوا تھا واقعہ، کیوں ہوا تھا، اور یہ ایئر کینیڈین جو فلائٹ تھی اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا یہ حادثہ تھا یا یہ ایک سازش تھی یا جان بوجھ کر اس ٹرک کو جو ہے وہ لا کر اس جہاز کے ساتھ ٹکرا دیا گیا۔ اور اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کتنے زیادہ یہودی موجود تھے جن کو مارنے کے لیے دہشت گرد حملہ ہوا، اور امریکہ کی طرف سے ابھی تک اس کے اوپر خاموشی کے فضا ہے، اور کوئی اس کے اندر جانکاری نہیں دی جا رہی کہ بھئی یہ واقعی جو ہے وہ ایک دہشت گردانہ حملہ تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، بہت سارے دعا آپ لوگوں کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ گزشتہ دنوں نیو یارک کے ایئرپورٹ پہ، اب میں نام اگر اس کا صحیح پروناؤنس کر دوں تو لا گوارڈیا کچھ کہہ کے ایئرپورٹ کا نام تھا، جہاں پر ایک پرواز معمول کی جو ہے وہ یہاں سے ٹیک آف کرنے والی تھی۔ اس کے اندر کل 100 سے کے قریب پیسنجر سوار تھے۔ اب جو رپورٹنگ کرنے والے لوگ ہیں جو اس کے اندر بات کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جب یہ جہاز یہ رن وے پر ہوتا ہے اور یہ اپنی لوگوں کو لے کر اڑنے ہی والا ہوتا ہے، جب یہ رن وے پہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی دیر تک جو ہے وہ جہاز کو ایک تیز بھرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے اڑنے کے سلسلے کو جاری کرے، اسی ٹائم پر جب یہ رن وے پر موو کر رہا ہوتا ہے تو سامنے سے ایک فائر ٹرک آتا ہے۔ اب یہ جو ٹرک تھا اس کو روکا جا رہا تھا کہ بھائی، اور جہاز میں جو ان کو بھی کہا جا رہا تھا کہ بھائی آگے سے ایک ٹرک آ رہا ہے، اپنی کوئی لوکیشن چینج کر لے، کچھ ہو جائے، روکا جا رہا تھا۔ مگر وہ ٹرک اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا کہ اس نے جا کے فوراً جہاز کو ہٹ کیا ہے، اور جب وہ جہاز سے جا کر ہٹ ہوا ہے تو جو جہاز کے بالکل فرنٹ پر پائلٹ تھے اور اس کے ساتھ جو کو پائلٹ تھے، یہ دونوں موقع پر ہی جو ہے نا وہ انجرڈ ہو جاتے، مر جاتے ہیں، اور جو پیسنجر تھے ان کے اندر بھی 12 لوگوں کو شدید قسم کی انجری ہوئی، اور باقی جو لوگ تھے وہ ظاہر زخمی ہو گئے، معمولی سے ان کو چوٹیں آئیں۔ اس کے بعد فوراً ہی وہاں پر عملہ پہنچتا ہے اور ان کو جو بھی سارا کچھ ہوتا ہے اس کو کلیئر کیا جاتا ہے، ایمبولینس آتی ہے، گراؤنڈ پہ جتنے بھی ان کا اسٹاف ہوتا ہے وہ آتا ہے، ان کو ریسکیو کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی چیز میڈیا کے اندر آتی ہے کہ کیا یہ خودکش حملہ تھا یا کیا واقعی، کیونکہ ٹرک کے اندر موجود بھی کچھ لوگ جو ہے وہ شدید قسم کے زخمی ہوئے، کچھ لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس ٹرک کے اندر موجود لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا جان بوجھ کے کیا، کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ رن وے پہ اتنا بڑا جہاز چلتا اور ان کو روکا بھی جا رہا تھا، اس کے باوجود یہ سیدھا جا کے انہوں نے جو ہے نا وہ جہاز پہ حملہ کر دیا۔ دوسرا، اس جہاز کے اندر موجود لوگوں کی جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اس کے اندر جو لوگ تھے اس میں میجورٹی جو تھی وہ یہودی تھی، وہ اسرائیلی تھی، اور یہ بات عملے میں سے ایئرپورٹ کے عملوں کو پتہ تھی کہ اس فلائٹ کو کہاں جانا ہے اور یہ فلائٹ کے اندر کون لوگ موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے جان بوجھ کر اس کے ساتھ اس ٹرک کو ٹکرا دیا گیا، اور جس کے بعد دونوں پائلٹ اور جو لوگ تھے وہ زخمی ہوئے۔ اب بولنے والی بات یہ ہے، یہ قیاس آرائیاں، یہ جو میں نے آپ کو یہ رپورٹنگ دی ہے، یہ انڈین جو ہے وہ ان کی ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے، جبکہ خود جو یو ایس اے کی جو وہاں کی جو نیوز ایجنسیز ہیں یا جو وہاں کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک حادثہ ہے، ایک ٹیکنیکل فالٹ ہوا جس کے بعد یہ آپس میں ٹکرا گئے، اور اس میں کوئی دہشت گردی کا اس کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملا، اور نہ ہی ہم اس کو یہ کہہ سکتے کہ دہشت گردی تھی۔ مگر انڈین، آپ کو پتہ ہے وہ تو فنی قسم کی نیوز دیتے ہیں، یہ انڈین میڈیا اس وقت چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ ہوا ہے، اور یہ اس کے اوپر خاص طور پہ جہاز پہ حملہ کیا۔ بھائی دیکھیں، رن وے پر یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کوئی بھی جہاز جو ہے اس کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے، بہت چیزیں ہو جاتی ہیں، بہت چیزیں۔ باقی وہاں کے بھی میڈیا اور وہاں کے جو پولیس وغیرہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی ہم اس کی فل انویسٹیگیشن کریں گے، ابھی ہم حتمی طور پہ کوئی بھی رپورٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی ایک دم حادثہ ہوا، ابھی لوگوں کو بچایا جا رہا ہے، ایک دم سے آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے بنا تفتیش کیے۔ یہ انڈین میڈیا کہہ سکتی ہے، وہ کراچی کے جو سمندر ہے اس کو لاہور میں بھی لے جا سکتی ہے، کراچی پہ حملہ بھی کروا سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، تو اس لیے جو وہ لوگ نیوز دیتے ہیں نا تو وہ ایسے ہی ہوتی ہے۔
बहरहाल दीगर एक बहुत खौफनाक हादसा हुआ जिसके अंदर पायलट और को पायलट दोनों जान से गए। वो लोग इसको इसलिए जोड़ भी रहे हैं क्योंकि इस वक्त ईरान और यूएसए की जो वॉर चल रही है उसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि कोई हमला किया गया हो या कोई प्री प्लानिंग लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने सोचा हो कि हम इससे टकरा देते हैं, अपने तौर पर कुछ कर सकते हैं। ये सारी अभी फ़िलहाल क़यास आराइयाँ हैं, इसके ऊपर अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला और ना ही कोई ऐसा यूएसए की या अमेरिका की मीडिया ने कोई ऐसी बात की कि हमला था या हमारे ऊपर हमारे जहाज़ को टकरा के हमारे पायलट्स को मार के जो है वो बदला लिया गया। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है और ये बहुत ही खौफनाक हादसा था जिसके अंदर जहाज़ का जो आगे का हिस्सा वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ। पूरा का पूरा आगे का जो आप जिसके अंदर ये पायलट सवार थे वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए। अब जो एक वॉइस रिकॉर्डिंग आई है जो कि इस वक्त यूट्यूब के ऊपर या इस वक्त मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है, उसमें उसको हम सुन सकते हैं कि वो स्टॉप करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं पायलट्स को कि सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक जो है वो आ रहा है, आप अपनी इसकी स्पीड रोक लें या इसको साइड कर लें। मगर ज़ाहिर एक हादसा होना था जो कि हो गया और अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और अब देखेंगे कि आगे क्या हुआ। बिल्कुल जैसे ये टकराता है तो जो पायलट्स, दोनों पायलट्स हैं ना वो मौके, क्योंकि हम देख सकते हैं वीडियो के अंदर दोनों पायलट जो है ना वो मौके पे जो है वो चले जाते हैं, दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं। और पीछे जो पैसेंजर थे जो उनके बिल्कुल बैक साइड पे थे वो 12 अफराद की इस वक्त हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और वो आईसीयू में हैं। और जो उसके बाद जो लोग थे पैसेंजर थे उनको हल्की मुल्की चोटें आई है, उनको भी जो इसके अंदर इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया। तो ये वाक़या कल न्यूयॉर्क में पेश आया और इस वक्त यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग इसको काफ़ी चीज़ों से जोड़ भी रहे हैं। एयर कैनेडा के इस जहाज़ का जो है ना वो नाम था और ये एक ऐसे टाइम पर पेश आता है, रात की फ़्लाइट थी और इसके अंदर 100 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो कि इस परवाज़ के अंदर मौजूद थे। अब यहूदी थे, इसराइली थे, इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई सिवाय इंडियन मीडिया की तरफ से। वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जो मैं जानकारी भी कह रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ से मैं सुन रही थी कुछ खबरें कि मैंने कहा भाई इनके पास कोई तस्दीकी खबर नहीं होती, कुछ भी छाप देते हैं ये लोग। तो वहाँ से सुन के आ रही तो मेरे भी मुँह से शायद कुछ अल्फाज ऐसे निकल रहे हैं जो कि आपको लगेंगे कि शायद ये इंडियन मीडिया की है। तो इस किस्म की क़यास आराइयाँ हमारे पड़ोसी ममालिक ही कर सकते हैं। तो फ़िलहाल की यही ख़बर है कि अभी तक ख़ुद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। हाँ, बाकी हादसा हुआ, खौफनाक हादसा हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। बाकी आप इसके ऊपर क्या कहेंगे अपने कीमती आरा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।